السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. تو ڈیولپمنٹ آف ایمبریو کے بعد اور ایک ٹاپک ہے ہمارا دیٹ از نون ایز ان ویٹرو فرٹیلائزیشن. ان ویٹرو فرٹیلائزیشن ٹھیک. تو ان ویٹرو فرٹیلائزیشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, کہاں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک. تو آج ہم اس وقت جو ہے وہ یہی پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک. تو ان ویٹرو فرٹیلائزیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیلدی وومن جو ہوتی ہے, ہیلدی وومن, تو ہیلدی وومن جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں نارمل فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے, نارمل فرٹیلائزیشن occurs in the oviduct ٹھیک. تو نارمل وومن جو ہوتی ہے ٹھیک, تو ان میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, وہ نارملی ہم دیکھتے ہیں وہ اوویڈکٹ میں ہوتی ہے, ڈیٹ میں فلیپین ٹیوب میں ہوتی ہے ٹھیک. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ وومن ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں ہم کیا دیکھتے ہیں, ان میں یہ والے اوویڈکٹ جو ہوتے ہیں یہ بلاکڈ ہوتے ہیں, ان میں ہوتے ہیں بلاکڈ اوویڈکٹ. ان کا اوویڈکٹ جو ہوتا ہے, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ ان کا فلیپین ٹیوب جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بلاک ہوتا ہے. تو ان میں کیا ہوتا ہے, جب ان میں یہ اوویڈکٹ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بلاک پایا جاتا ہے ٹھیک. تو ان میں جو اوری ہوتی ہے ٹھیک, اوری جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پروڈیوس کر لیتی ہے اووا کو ٹھیک. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتی اوری جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اووا کو پروڈیوس کر لیتے, ایگ کو پروڈیوس کر لیتے, لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی ہے. سپرم جو ہوتے ہیں وہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایگ تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک بلاک پایا جاتا ہے ٹھیک. تو ایسی وومن میں کیا ہوتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جن کے یہ جو ہوتے اوویڈکٹ جو ہوتے وہ بلاکڈ ہوتے ہیں ٹھیک, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ نارمل فرٹیلائزیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. تو ایسی وومن جو ہوتے ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں جن میں نارمل فرٹیلائزیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں بلاکڈ اوویڈکٹس پائے جاتے ہیں ٹھیک. تو وہ والے وومن جو ہوتے ہیں دوز آر نون ایز اے سٹیرائل وومن. تو وہ والے وومن ٹھیک ہے نا, وہ والے عورتیں جن میں ہم دیکھتے ہیں جن میں نارمل فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی ہے ٹھیک. تو کیوں نہیں ہوتی, کیونکہ ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں بلاکڈ اوویڈکٹس پائے جاتے ہیں ٹھیک. تو ان والی وومن جو ہوتی ہیں ٹھیک, تو ان کو کہتے ہیں سٹیرائل وومن جو ہے ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک. تو ان وومنز کے لیے یہ والی وومن جو ہوتی ہے جو سٹیرائل وومن ہوتی ہے ٹھیک, تو ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں ان کے لیے ایک خاص جو ہوتی ہے اسپیشل ٹیکنیک جو ہوتی ہے ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے ٹھیک, تاکہ ان کے بچے ہوں ٹھیک. تو وہ والی پروسیس جو ہوتی ہے وہ والی اسپیشل ٹیکنیک جو ہے دیٹ از نون ایز, اسی کو کہتے ہیں ان ویٹرو فرٹیلائزیشن. ان ویٹرو فرٹیلائزیشن ٹیکنیک اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک. ان ویٹرو فرٹیلائزیشن ٹیکنیک اس کو کہا جاتا ہے, یا اس کو شارٹ میں لکھا جاتا ہے IVF ٹھیک. تو IVF کا مطلب ہے ان ویٹرو فرٹیلائزیشن اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک. یا اس کو اور ایک نام بھی دیا جاتا ہے ان گلاس فرٹیلائزیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے, آلسو نون ایز ان گلاس فرٹیلائزیشن ٹھیک. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والی وومن جن میں ہم دیکھتے ہیں جو سٹیرائل وومن ہوتے ہیں, جن میں ہم دیکھتے ہیں اوویڈکٹ جو ہوتا ہے وہ بلاک ہوتا ہے ٹھیک. بہت سارے ریزن سے ہم دیکھتے ہیں ان میں اوویڈکٹ جو ہوتا ہے وہ بلاک ہوتا ہے ٹھیک. تو ایسے وومن جو ہوتے ہیں دے کین ناٹ پروڈیوس دا چلڈرن ٹھیک. تو ان میں ہم دیکھتے ہیں بیبی جو ہوتے بچے جو ہوتے وہ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک. تو ایسی وومن جو ہوتے ہیں دوز آر نون ایز, ان کو سٹیرائل وومن کہتے ہیں ٹھیک. تو سٹیرائل وومن جو ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں اسپیشل ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کے بچے ہوں ٹھیک. تو وہ والے ٹیکنیک جو ہے دیٹ از نون ایز, اس کو ان ویٹرو فرٹیلائزیشن ٹیکنیک اس کو کہا جاتا ہے, یا ان ویٹرو فرٹیلائزیشن اس کو کہا جاتا ہے. دیٹ مین شارٹ میں اس کو لکھا جاتا ہے IVF کا مطلب ہے دیٹ از, اس کی فل فارم جو ہے دیٹ از ان ویٹرو فرٹیلائزیشن اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک. تو ان ویٹرو فرٹیلائزیشن جو ہے دیٹ از آلسو نون ایز, اس کو گلاس فرٹیلائزیشن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک. تو یہ والی ٹیکنیک جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک. تو
یہ اس ٹیکنیک سے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ والے وومن جو ہوتے ہیں اسٹرائل وومن جو ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں یہ اس قابل بن جاتے ہیں کہ ان کے بھی ہم دیکھتے ہیں یہ اپنے بچے جو ہیں ان کو پھر جنم دیتے ہیں ٹھیک. تو یہ والی ٹیکنیک جو ہوتی ہے ڈیٹ میں ان وٹرو فرٹیلائزیشن ٹیکنیک جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ اسٹرائل وومن جو ہوتے ہیں ان میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ والے وومن جو ہوتے ہیں ان کے بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے بچے جو ہے وہ پروڈیوس کر لیتے ہیں ٹھیک. تو کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ان وٹرو فرٹیلائزیشن کا استعمال کیا جاتا ہے جو یہ اسٹرائل وومن ہوتے ہیں ٹھیک. تو نمبر 1 پوائنٹ جو ہم اس میں لکھتے ہیں کہ ان وٹرو فرٹیلائزیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے یہ وومن جو ہوتے ہیں اسٹرائل وومن جو ہوتی ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں اس سے ایگز جو ہوتے ٹھیک ایگز اور ٹیکن فرام دا وومین بائی لیپراسکوپی ٹھیک. تو یہ والی وومن جو ہوتے ہیں ڈیٹ میں اسٹرائل وومن جو ہوتے ہیں جس میں بلاکڈ اوویڈکٹ ہوتا ہے ٹھیک. تو اس میں ہم آلریڈی میں نے بتایا کہ اس میں جو ہم دیکھتے ہیں جو اس کے اووریز ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں وہ ایگ تو پروڈیوس کرتے ہیں لیکن فلیپنگ ٹیوب جو ہوتا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بلاک ہوتا ہے ٹھیک. تو سپرم جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایگ تک نہیں پہنچ جاتے ہیں ٹھیک. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی ہے. تو ایسے وومن میں کیا کیا جاتا ہے کہ ان کے ایگ جو ہوتے ہیں ٹھیک سرجیکلی جو ہے ان سے ایگ جو ہوتے ہیں ان سے وہ لیے جاتے ہیں ٹھیک. تو وہاں پہ ایک ہم دیکھتے ہیں ایک ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے لیپراسکوپی کا استعمال کیا جاتا ہے. وہاں پہ ایک مائنر سرجری ہوتی ہے. تو مائنر سرجری کے دوران ہم دیکھتے ہیں لیپراسکوپی کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں ایسے وومن جو ہوتے ہیں ان سے ہم دیکھتے ہیں ان سے ایگ جو ہوتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں ٹھیک. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نمبر 2 پوائنٹ جو ہے اس میں ان وٹرو فرٹیلائزیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وومن کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے ٹھیک وومن از ہسبینڈ provides the sperms sperms ٹھیک. تو دوسرا پوائنٹ جو ہے اس میں اس کے بعد کیا کیا جائے پہلے ایگز جو ہیں ان کو لیا جاتا ہے ٹھیک وومن جو ہوتے ہیں اس سے ایگز لیے جاتے ہیں ٹھیک. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو وومن ہوتے اس کا ہسبینڈ جو ہوتا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس سے سپرم جو ہے وہ لیے جاتے ہیں ٹھیک. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نمبر 3 پوائنٹ جو ہوتا ہے کہ سپرم جو ہوتے ہیں یہ والے سپرم جو میل سے لیے جاتے ہیں سپرم جو ہوتے ہیں سپرمز آر مکسڈ mixed with the eggs in the glass dish اور اس کو کہا جاتا ہے ٹیسٹ ٹیوب ٹھیک. تو اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ ہم نے یہ لکھا کہ ایسی وومن جو ہوتے ہیں اسٹرائل وومن جو ہوتے ہیں ان سے ہم دیکھتے ہیں ان سے ایگس لیے جاتے ہیں ٹھیک وہاں پہ مائنر سرجری ہوتی ہے ٹھیک. تو لیپراسکوپی کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں ان سے ہم دیکھتے ہیں ان سے ایگ جو ہے وہ لیے جاتے ہیں ٹھیک. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ان کا ہسبینڈ جو ہوتا ہے ایسی وومن جو ہوتی ہے ٹھیک اس کا ہسبینڈ جو ہوتا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں سپرم لیے جاتے ہیں اور سپرم جو ہوتے ہیں ٹھیک سپرم جو ہوتے ہیں اور ایگ جو ہے ان کو ایک گلاس ڈش یا ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کو مکس کیا جاتا ہے. جب یہ دونوں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ مکس ہوتے ہیں ٹھیک. جب ہم دونوں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ مکس ہوتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب کے اندر وہاں پہ مکس ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے ٹھیک. تو دیٹ مینز میل جو ہے اس سے سپرمز لیے جاتے ہیں ٹھیک. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں فیمیل جو ہے اس سے ایگس لیے جاتے ہیں ٹھیک. دونوں کو ہم دیکھتے ہیں دونوں کو ملا دیا جاتا ہے مکس کیا جاتا ہے گلاس ڈش میں ان کو مکس کیا جاتا ہے یا ٹیسٹ ٹیوب میں ان کو مکس کیا جاتا ہے ٹھیک. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے ٹھیک. تو فرٹیلائزیشن میں ہم دیکھتے ہیں وہاں ہی گلاس ہی میں ہم دیکھتے ہیں گلاس ٹیوب میں یا گلاس ڈش میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ پہلی سیل جو بن جاتی ہے دیٹ از نون ایز اے زائگوٹ وہاں پہ زائگوٹ بن جاتے ہیں ٹھیک. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زائگوٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ زائگوٹ جو ہوتا ہے ڈیولپس انٹو دا ایمبریو ٹھیک. تو زائگوٹ جو ہوتا ہے ڈیولپس اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ٹھیک. اور فردر ڈیولپمنٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زائگوٹ جو ہوتا ہے ڈیٹ چینج انٹو دا ایمبریو اس کا ایمبریو پھر بن جاتا ہے ٹھیک. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لاسٹ والا پوائنٹ جو اس میں کیا جاتا ہے ڈیٹ نمبر 4 پوائنٹ جو ہے اس میں جو کیا جاتا ہے ڈیٹ مینز آفٹر ویکس ٹائم WEEKS ویکس ٹائم
week's time the embryo, embryo, embryo is placed, the embryo is placed in the woman's, woman's, woman's uterus, uterus, uterus or womb, womb, womb. ٹھیک. تو اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ اس میں کیا جاتا ہے دیٹ مینز ایک ہفتے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمبریو جو ہوتا ہے ٹھیک. تو یہ ایمبریو جو ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو یہ جو ہوتی ہے وومن کا یوٹیرس جو ہوتا ہے یا وومن کا ووم جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کو وہاں پہ پلیس کیا جاتا ہے ٹھیک. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فردر ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے ٹھیک. تو فردر ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے بچے کی فردر ڈیولپ دیٹ میں 9 months تک اس کی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کہاں پہ ہوتی ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں وہ مدر کے یوٹیرس میں ہو جاتی ہے ٹھیک. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ والی مدر جو ہوتی ہے یہ نارملی جیسے ایک نارمل وومن جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے, اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہ والی وومن جو ہوتی ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ نارملی ایک بچے جو ہے 9 months کے بعد ہم دیکھتے ہیں نارملی اپنے بچے کو ہم دیکھتے ہیں اس کو جنم دیتی ہے ٹھیک. تو یہ والی ٹیکنیک جو ہوتی ہے دیٹ از نون ایز اس کو IVF کہا جاتا ہے, دیٹ مین ان وٹرو فرٹیلائزیشن اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک. تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں پوائنٹس میں نے یہاں پہ لکھا ٹھیک. تو ایسی وومن جن میں ہم دیکھتے ہیں جن کے اوویڈکٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بلاک ہوتے ہیں, تو ایسی وومن جو ہوتے ہیں ان کو سٹیرائل وومن کہا جاتا ہے ٹھیک. تو ان کے لیے ایک ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے دیٹ از ان وٹرو فرٹیلائزیشن IVF کا استعمال کیا جاتا ہے, یا اس کو گلاس فرٹیلائزیشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ والی فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے یہ ٹیسٹ ٹیوب میں ہوتی ہے دیٹ مینز ایک گلاس کے اندر ہوتی ہے ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی وومن جو ہوتے ہیں جو سٹیرائل وومن ہوتی ہے ٹھیک. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے ایگز جو ہوتے ہیں ان کو کلیکٹ کیا جاتا ہے, تو کلیکٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ مائنر سرجری ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وومن جو ہوتی ہے اس کا ہسبینڈ جو ہوتا ہے اس سے سپرم لیے جاتے ہیں ٹھیک, سپرم لیے جاتے ہیں. سپرم جو ہوتے ہیں اور ایگ جو ہوتا ہے ان دونوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کو مکس کیا جاتا ہے ایک گلاس ڈش میں کے اندر ان کو مکس کیا جاتا ہے, یا ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کو مکس کیا جاتا ہے ٹھیک. تو اس کے بعد جب یہ جو ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ مکس کیا جاتا ہے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ان کو مکس کیا جاتا ہے, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے ڈیٹ میں سپرم جو ہوتے ہیں وہ ایگ کو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سپرم جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایگ کو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اس کو فرٹیلائز کر دیتا ہے. تو وہاں پہ جو نیو سیل بنتے ہیں ڈیٹ نیو سیل از نون ایز دا زائگوٹ. زائگوٹ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں اس میں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کلائیویج اس میں ہوتی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زائگوٹ جو ہوتا ہے ڈیٹ ڈیولپس انٹو دا ایمبریو, اس کا ایمبریو بن جاتا ہے ٹھیک. اور یہی ایمبریو جو ہوتا ہے ایک ہفتے کے بعد یہی ایمبریو جو ہم دیکھتے ہیں جو گلاس ٹیوب میں وہاں پہ پایا جاتا ہے جس کی فرٹیلائزیشن وہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک. تو یہی ایمبریو جو ہوتا ہے اس کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں وومن جو ہوتی ہے یا مدر جو ہوتی ہے اس کو یوٹیرس میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے یا اس کے ووم میں وہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے ٹھیک. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فردر ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے 9 months تک ہم دیکھتے ہیں کہ فردر ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ مدر کے یوٹیرس کے اندر ہوتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ والی وومن جو ہوتی ہے یہ ایک نارمل بچہ جو ہے اس کو جنم دے دی ہے آفٹر 9 months ٹھیک. تو یہ والی ٹیکنیک جو ہوتی ہے دس ٹیکنیک از نون ایز اس کو ان وٹرو فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے یا اس کو گلاس فرٹیلائزیشن اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک. تو یہ والی ٹیکنیک جو ہے IVF جو ہے IVF ان وٹرو فرٹیلائزیشن جو ہے ٹھیک. تو اس کو انیشلی یوز کیا جاتا تھا, اٹ واز انیشلی یوزڈ ان دا فارم FARM فارم اینیملز ٹھیک. تو فارم اینیملز کا مطلب ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کاؤز ہوتے ہیں ٹھیک, اور اسی طرح سے بفیلوز. تو پہلے ہی اس کے یہ والی ٹیکنیک جو ہے IVF ٹیکنیک جو ہے ڈیٹ واز انیشلی یوزڈ ان دا فارم اینیملز. اس کو فارم اینیملز کے لیے پہلے استعمال کیا گیا ٹھیک ان 1950 میں اس کو جو ہے یہ والی ٹیکنیک جو ہے اس کو فارم اینیملز پہ استعمال کیا گیا ٹھیک. تو فارم اینیملز میں ہم دیکھتے ہیں اس میں کاؤز آتے ہیں بفیلوز آتے ہیں ٹھیک. تو یہ والی ٹیکنیک IVF ٹیکنیک جو ہے ان وٹرو فرٹیلائزیشن ٹیکنیک جو ہے اس کو پہلے استعمال کیا 1950 میں, پہلے اس کو فارم اینیملز پہ استعمال کیا گیا ٹھیک. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹھیک, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1978 میں ان 1978 ٹھیک 1978 IVF جو ہے ان وٹرو فرٹیلائزیشن جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ان دا سیکچوئل ریپروڈکشن
in the sexual reproduction in humans HUMANS humans. ٹھیک, تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ والی ٹیکنیک جو ہے ٹھیک IVF ٹیکنیک جو ہے ٹھیک, اس کو پہلے ہی انیشلی اس کو استعمال کیا گیا فارم اینیملز پہ, ڈیڈ میں کاؤز پہ اس کو استعمال کیا گیا یا بفیلوز پہ استعمال کیا گیا ٹھیک 1950 میں. ٹھیک, اس کے بعد 1978 میں ٹھیک یہی ٹیکنیک جو ہے IVF ٹیکنیک جو ہے اس کا استعمال کیا گیا جو ہیومن بینگس ہیں ٹھیک, ہیومن بینگس پہ اس کو استعمال کیا گیا ٹھیک. اور ہیومن بینگس میں ہم وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں, یہ والے ہیومن بینگ جو ہے ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1978 میں ہم دیکھتے ہیں یہ والی ٹیکنیک جو ہے اس کا استعمال وہاں پہ کیا گیا ٹھیک. اور ہم دیکھتے ہیں یہ والی ٹیکنیک جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کی سکسیس ریٹ جو ہے اس کی دیٹ از 30 to 40% سکسیس ریٹ SUCCES سکسیس ریٹ جو ہے اس کی دیٹ از 30 to 40%. تو 30 to 40% ہم دیکھتے ہیں اس کی سکسیس ریٹ پائی جاتی ہے, IVF کی سکسیس ریٹ پائی جاتی ہے ٹھیک. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ٹیکنیک سے جو بھی ہم دیکھتے ہیں جو بیبیز اس ٹیکنیک سے پروڈیوس کیے جاتے ہیں تو دوز بیبیز آر نون ایز ان کو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کہا جاتا ہے. ٹیسٹ ٹیوب تو ہم دیکھتے ہیں وہ والے بیبیز جو ہوتے ہیں دوز آر نون ایز ان کو کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبیز. یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹھیک, تو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بیبیز ٹھیک. تو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز جو ہے وہ ایسے بیبیز ہوتے ہیں ٹھیک جن کو IVF کے ذریعے جو ہے ان وٹرو فرٹیلائزیشن ٹیکنیک کے ذریعے جو ہے ان کو پیدا کیا جاتا ہے. تو دوز بیبیز آر نون ایز ان کو کیا کہتے ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کہا جاتا ہے ٹھیک. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ والی ٹیکنیک جو ہوتی ہے دیٹ از نون ایز اس کو ان وٹرو فرٹیلائزیشن اس ٹیکنیک کو کہا جاتا ہے, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک ماں جو ہوتی ہے اس کے اوویڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بلاک ہوتے ہیں ٹھیک. تو بلاک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایسی وومن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں نارمل فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی ہے, تو ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں ان کو اسٹرائل وومن بھی کہا جاتا ہے. تو اسٹرائل وومن میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے, ٹیکنیک از نون ایز ان وٹرو فرٹیلائزیشن اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک. تو یہ والی ٹیکنیک جو ہوتی ہے دیٹ از نون ایز اس کو ان وٹرو فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے ٹھیک. تو مجھے لگ رہا ہے آج اتنا ہی پڑھتے ہیں ٹھیک, تو کل دیکھتے ہیں اس سے آگے. ہیو اے گڈ ڈے, تھینک یو.